چیز دکھائی، بتایا، پریشرائز کرنے کی کوشش پاکستان کو. یہ برطانیہ نے جو پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے، کہ یہ بھی پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہیں؟ دیکھو نا، ایک آدھ بات نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کورونا کی وجہ سے رکا ہے، تو کورونا انڈیا میں پاکستان اور بنگلہ دیش سے زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے. وہاں تو چوتھی لہر، جاپان میں، انڈیا میں اور بعض ملکوں میں چوتھی لہر ہے. امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن نے وشو پریاورن سمیلن 2021 کے لیے دنیا بھر کے 40 دیشوں کے راشٹر نائکوں کو آمنترت کیا ہے. اس میں بھارت بھی شامل ہے. بھارت کے ساتھ ساتھ بھارت کے پڑوسی دیش نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش بھی شامل ہے، اور یہاں تک کہ بھوٹان کے پردھان منتری کو بھی بلایا گیا ہے. لیکن پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کو انوائٹ نہیں کیا گیا ہے. بس یہی بات عمران خان کو کھائی جا رہی ہے. پاکستان کی ایک بار پھر سے بے عزتی ہو گئی ہے، اور یہ بے عزتی عمران خان جھیل نہیں پا رہے ہیں. امریکہ پر اپنی کھیج اتارتے ہوئے پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نے ایک کے بعد ایک 3 ٹویٹ کر ڈالے. انہوں نے اپنے ٹویٹس میں لکھا ہے کہ وہ سکتے میں ہیں کہ آخر کیوں پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا گیا، جبکہ ان کی سرکار نے کئی ساری ایسی پریاورن سمبندھی پالیسیز لاگو کی ہیں. انہوں نے پریاورن کے لیے کافی کچھ کام کیا ہے. انہوں نے پاکستان میں 10 بلین پیڑوں کو لگوایا ہے، جو کہ ان کے پریاورن کے پرتی جاگرکتا کو دکھاتا ہے. لیکن ان کے دوارا کیے گئے یہ ٹویٹ بس ایک کھسیانی بلی کھمبا نوچے جیسی ہے، کیونکہ امریکہ نے پاکستان کو گھاس تک نہیں ڈالی ہے، کیونکہ بھارت کا قد دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے. اور بس یہی بات پاکستان کو برداشت نہیں ہو رہی ہے. آپ کو دکھاتے ہیں کیسے پاکستانی میڈیا بھارت کی بڑھتی طاقت سے گھبرا رہا ہے، کیونکہ بھارت جہاں قدم رکھتا ہے وہیں پاکستان کی دھرتی ڈول جاتی ہے. کہ صورتحال اور ایسی صورتحال جب برطانیہ کی طرف سے پابندیاں لگا دی گئی ہیں پاکستان کے اوپر، پاکستانی کمیونٹی کے اوپر، تو اسد عمر صاحب کی طرف سے بڑا شدید ری ایکشن آیا. اس کے اوپر تفصیل سے میں بات کروں گی. پاکستان سعودیہ تعلقات اور کشمیر میں بڑھتے ہوئے بھارتی مظالم کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. اور گاندھی جی نے وزیرستان پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ انڈیا بامیان تک ہے، جی، وسطی افغانستان تک. وہ بھائی تھا، کبھی کبھی یہاں ایران کی حکومت تھی، کبھی انڈیا جو ہے اس کی حدود وسیع 3000 سال پہلے. اس کے بعد کے 3000 سالوں میں کبھی ایران دنیا کی سپر پاور تھی، کبھی مصر سپر پاور تھی، کبھی یونان تھا، کبھی روم تھا. اب اٹلی والے کہیں کہ یہ سارے، کبھی یہ ترک جو تھے، طویل ترین دور تو شاید یہ سینٹرل ایشیا کے اقوام ہی ہیں. تو خان صاحب سعودی عرب تشریف لے جا رہے ہیں، جلد یا بدیر؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، جلدی بہرحال جائیں گے، یہ یقینی ہے. ٹھیک. اور انویسٹمنٹ بھی وہ کریں گے. کس وجہ سے؟ ہوا کیا ہے، چین داخل ہو گیا ایران میں، $300 بلین جیب میں ڈال کے. تو ادھر ترکی کے ساتھ مخاصمت ختم کر رہے ہیں، ایران سے خطرہ ہے. میں آپ کو ایک ایسی خبر دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کب صحیح ہوگی، یعنی اس میں اسسمنٹ کا عنصر زیادہ ہے اور معلومات کا اتنا نہیں ہے، لیکن بہرحال مجھے اس پہ یقین پورا ہے. مجھے اس پہ بالکل اتنا ہی یقین ہے جتنا 15 برس سے اکیلے مجھے یقین تھا کہ عمران خان وزیر اعظم بنے گا، یا اسے تھا یا مجھے تھا. تو پھر یہ شیئر کر لیں ہارون صاحب یہ خبر. ایران الٹیمیٹلی امریکہ کے ساتھ جائے گا. ایران امریکہ کے ساتھ جائے گا. ابھی تو کچھ برس اس میں گزریں گے، لیکن اس وقت عرب ممالک اس سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں. یہ 1200 برس کا بلکہ 1400 برس کا تصادم ہے. دیکھیے ایران میں ایک طبقہ ہمیشہ ایسا محسوس، یہ ایک دوسرے سے نفرت بہت کرتے تھے، اور یہ عربوں کو اتنا حقیر اور گھٹیا سمجھتے تھے، سوسمار کھانے والے. وہ بادشاہ نے ایک جشن منایا، جناب رسالت مآب کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے کا ذکر ہے. عربی ادب پہ سب سے اچھی جو کتاب ہے عرب کلچر پہ، بلوغ العرب، اس میں اس کی تفصیل ہے کہ اس نے کہا کہ ساری قوم او عرب کوئی ہے، عرب کوئی ہے. تو انہوں نے کہا عرب کچھ بزنس مین آئے ہوئے ہیں، تاجر، تو ان کو بلا لیں. اچھا. تو اس نے کہا یہ رومی بڑے مکان بناتے ہیں شاندار، اور چینی جو ہیں یہ ریشم بناتے ہیں، اور یہ بناتے ہیں، فلاں قوم یہ کرتی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تمہیں تو دنیا کو کوئی کام آتا ہی نہیں ہے. اچھا. تو وہ پھر وہ کہتا ہے کہ بادشاہ ہم صاحبان مہر و وفا ہیں، ہم اپنا قول وعدہ پورا کرتے ہیں. پھر فصاحت میں تو ان کو کوئی ثانی نہیں تھا. اور ایک 7 آدمی تھے، وہ 7 آدمیوں نے گفتگو کی. وہ سارے عربی بڑے فصیح ہوتے تھے، سارے عرب ادیب اور شاعر ہوتے تھے اکثر. تو ایک نے کہا کہ میں
جنگ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، لیکن اگر جنگ میرا دروازہ کھٹکھٹائے تو میں اس کے قلب میں اترتا ہوں اور اس سے خون کی بارش کا مطالبہ کرتا ہوں۔ ہاں جی۔ اور ایک نے کہا کہ بادشاہ، حسن ظن ایک بھنور ہے اور بدگمانی ایک تحفظ ہے۔ وہ بڑے بڑے خوبصورت فکر ہیں، تو وہ ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ اچھا یہ ان خطبات کو تو چھوڑے نا، وہ حقیر سمجھ، سوسمار کھانے والے۔ اچھا، اس کے مزار پہ یہ جتنی توقیر شہنشاہ ایران کے دور میں تھی، آج بھی علماء کی حکومت ہے، آج بھی اتنی توقیر ہے فردوسی کی، اس کے مزار پہ لے جایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ غزالی کا مزار ہے، فردوسی اور غزالی کا کیا مقابلہ ہے؟ غزالی تو امام ہے، امام مسلمانوں کی پوری تاریخ میں 20 آدمی ہیں، 25 30 40 جن کو امام کہا گیا، ٹھیک ہے نا۔ غزالی کو تو سبھی نے امام کہا پورے زمانے نے۔ غزالی کے مزار پہ لے نہیں جاتے، پتہ ہی نہیں ہوتا اکثر کو۔ اب کچھ سنا ٹھیک کیا۔ فردوسی جو ہے وہ اس نے جو شاہنامہ لکھا اس میں لکھا سوسمار کھانے والے عرب، گو کھانے والے۔ ہاں جی، یہ پرانا ایک نفرت کا رشتہ ہے، ہمیشہ اتنا شدید تھا، آج بھی اتنا شدید ہے۔ ایران جنگ میں $2000 بلین کا لاس ہوا۔ اچھا، یہ امریکہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسرائیل اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے؟ امریکہ پاکستان سے چاہتا ہے کہ اپنے پوری قوت جھونک دے طالبان پر دباؤ ڈالنے میں۔ اور پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان نہیں کرے گا۔ پاکستان اگر یہ کرنا بھی چاہے تو کر نہیں سکتا نا، اس لیے اسے ماحولیاتی کانفرنس میں بھی نہیں بلایا۔ یہی وجہ تھی، یہی وجہ۔ اور وہ کیمرون منتر نے کہا کہ ہمارے راڈار پہ ہی نہیں ہے۔ کولڈ شولڈر ایک دفعہ اصل میں بلیک میل کر چکے ہیں نا مشرف کے زمانے میں، تو ان کا خیال ہے کمزور ملک ہے، معیشت بھی کمزور ہے، وہ اسی طرح سے حساب لگاتے ہیں نا امریکی، اسی لیے مطلب ان کو ناکامی ہو رہی ہے نا۔ انہیں یہ نہیں پتا اسی ملک کو وہ جنرل کیانی کو بھگت چکے ہیں۔ جنرل کیانی نے روس کے ساتھ بریک تھرو کیا، 7 مہینے رسد بند رکھی، جی ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ پاکستان میں کون ہے امریکہ کے خلاف؟ سب سے زیادہ، میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، سو فار آئی نو، پاکستانی فوج کے خلاف۔ پاکستانی فوج کا عام سپاہی، عام افسر، امریکہ کا سب سے بڑا لیڈرشپ کی مجبوری۔ بھائی امریکہ کے لیے ایک راستہ ہے، ہمارے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھے، یا یعنی بہتر یہ ہے۔ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کو کہ ہماری مجبوری ہے، وقتی طور پہ تو ہمیں بڑی تکلیف دے سکتا ہے۔ ایک ہم چین کے ساتھ بھائی انڈیا ہمیں ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے، تباہ کرنا چاہتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، افغانستان سے دہشت گردی کرتا ہے۔ آپ اس کے پارٹنر ہیں، وہ آپ کا پارٹنر ہے، آپ اس کے ایٹمی پروگرام میں اس کے مددگار ہیں جی۔ اس کے، تو ہمارا تو جب تک چین ہمارا حلیف نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ہماری تو سروائیول مشکل تھی۔ اب تو خیر انڈیا حملہ تو ہم پہ نہیں کر سکتا، حملہ کرے گا تو انڈیا میں بچے گا ہی کچھ نہیں۔ صحیح، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، وہ 22 فروری کو پچھلی دفعہ دیکھ چکے ہیں نا۔ اس کے تو یہ جو رزلٹ بڑی طیارہ ہے جلد نا ہونے دیجیے۔ F-17، جی، یہ تو چونکہ امریکی دباؤ ہے اور ہمیں کچھ چیز بیچنی آتی بھی نہیں، مارکیٹنگ تو آتی نہیں، ہم تو کشمیر کی مارکیٹنگ نہیں کر سکے، اتنی مظلومیت کی مارکیٹنگ کا میں لفظ بریک ہی سے نہیں۔ واپس آ کے اس پہ بات کر لیتی ہوں۔ وہ جو F-17 طیارہ ہے نا، یہ ہمارا تھنڈر، یہ کسی طیارے سے کم نہیں ہے۔ ہارون صاحب، ماحولیاتی کانفرنس سے متعلق آپ نے بات کی کہ امریکہ نے ایک یہ چیز دکھائی، بتایا پریشرائز کرنے کی کوشش پاکستان کو، یہ برطانیہ نے جو پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے، کہ یہ بھی پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ساری ہیں؟ دیکھو نا، آپ میں ہر آدمی سے کہتا ہوں کیمرون منتر کی تقریر پڑھے، یہ اس کا جملہ کہنا پاکستان ہمارے راڈار، ایک طرف کہہ رہے ہیں اپنا سارا پریشر ڈالو افغانستان پہ۔ افغانستان ایک بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، 19 سالہ جنگ انہوں نے لڑی ہے، اس میں وہ ناکام ہوئے ہیں۔ پاکستان کو رڈار پہ ہی نہیں ہے، رڈار پہ ہے یا نہیں ہے؟ رڈار 22 کروڑ کا ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے، اور آپ کہتے ہیں آپ کے رڈار اسٹیٹ آف آرٹ میزائل ہیں، ہیں جی، اور انڈیا کی جرت نہیں ہے کہ جناب والا کوئی کرے۔ وہ مشرف نے کہا تھا نا کہ یہ جب بکواس کریں نا، وہ ایسی بات کرتا تھا، جب یہ بکواس کریں نا ان کو سخت جواب دو، اور میں نے فضائیہ کے چیف سے کہہ دیا ہے رات کو حملہ ہونا ہے، آج ایک دن خطرہ تھا۔ اچھا، فضائیہ کا، انڈین فضائیہ آزاد کشمیر میں حملہ کرنا تھا، میں نے فضائیہ کے چیف کو کہہ دیا ہے کہ رات کوئی ٹارگٹ طے کر کے تو اتنے ہی حملے کرو انڈیا میں،
اور اتنے ہی حملے پھر دوبارہ بھی کرو, मतलब इनका जवाब पत्र दुगने करो. तो फिर उसने कहा कुछ भी नहीं करेंगे, इनकी हिम्मत है कुछ करते करें. अच्छा अब वहाँ कह रहे हैं एक डिवीजन फौज भेज दें, इंडिया से कह रहे हैं, और पाकिस्तान से कह रहे हैं कि आप इसको एक्सेप्ट कर लें. कमाल है जी. एक आदमी था मुझे मिला इस्लामाबाद क्लब के बरामदे में और कहता है कि हारून साहब मैंने आपके खिलाफ कॉलम रखा है, आप बुरा ना मनाइएगा. मैंने कहा मैं तो क्यों बुरा नहीं मनाता, मैं तुम्हारी तबीयत साफ करूंगा, कल बुरा मैंने क्यों मनाना है. ओ भाई एक उधर एक डिवीजन आर्मी भेज दें उसकी, है जी, वैसे तो भेज दें तो बहुत ही अच्छा है, ये भी मदद चख लें, है जी. उनको इस कौम को खुदा ने शायद पैदा इसलिए किया है तो मुतकब्बरीन को सज़ा देने के लिए. अच्छा तो फिर वो बोरिस साहब रेड लिस्ट में डाल दिया शीरी मज़ारी ने, और असद उमर ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई ठीक है, हर मुल्क का हक है जिसको शहरियों को आने दे ना आने दे, आप एतराज़ तो नहीं कर सकते, उनकी सरजमीन है. लेकिन वो कह रहे हैं कोरोना की वजह से रोका है, तो कोरोना इंडिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है. वहाँ तो चौथी लहर, जापान में, इंडिया में और बाद मुल्कों में चौथी लहर है. अच्छा भाई इंडिया को बरतानिया, ये वही बरतानिया है ना जिसने 2 तहसीलें जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी वो इंडिया को दे दी रेड क्लिफ अवार्ड के ज़रिए, और कश्मीर के लिए उनके रास्ता हमवार कर दिया. हमेशा से ये नरम गोशा रखते हैं. अच्छा ये जो है इन्होंने कोशिश की कि इंडिया को कांग्रेस के हवाले कर दिया जाए, वो तो कर नहीं सकते थे ना. वो